یہ کرپشن جو ہے نا ساری ہماری اپنی گند کی وجہ سے نہیں ہے، ویسٹ نے ہمیں ان عادتوں میں مبتلا کیا ہے. تھاؤزنڈز میں نمبر تھا بیوروکریٹس کا جو ڈوئل نیشنل ہے. یہ ہمارے ہاں سب سے میسنا کردار جو ہے نا وہ بیوروکریسی کا ہے. اس سیریز میں جو اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ صرف کسی ایک محکمے یا ادارے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ریاست کے ان سارے اداروں کے لیے کر رہے ہیں. جسم میں ہمارا اس کا اسٹرکچر ہے، اس کو فساد آلود کیا جا سکتا ہے تو ریاست کو بھی فساد آلود کیا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ایک خدائی راز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں خالد صاحب نے ہمارے سامنے ایک اوور ویو رکھا ہسٹری کا، اور وہ یہ تھا کہ پہلے 1000 اسلام کا جو پہلا 1000 سالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ اس میں جو ہے وہ درجہ بدرجہ گریجولی جو ہے وہ ڈیٹیریوریشن آئی ہے، زوال آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو عروج تھی، لیکن اس کے بعد پھر وہ جو زوال ہے وہ یکدم نہیں آیا بلکہ گریجولی آیا. وہ تقریباً 1000 سال تک یہ محیط ہے اس پر یہ سفر. اور جب وہ اسلام اپنے مکمل زوال پر کہہ لیں کہ انتہائی زوال پر جب پہنچا ہے تو یہ وہ ایرا ہے جہاں پر پھر دنیا کے دو مختلف خطوں میں رینیسانس کی موومنٹس کھڑی ہوئی ہیں، یا کہہ لیں کہ اس کا جو شعلہ ہے اس نے وہ پنپا ہے. ایک تو تھا یورپ، جہاں گزشتہ 1000 سال سے ڈارک ایجز چلی آ رہی تھیں، تو وہاں پر رینیسانس موومنٹ کھڑی ہوئی. اور وہ خالد صاحب نے کہا کہ یہ تو اصل میں وہ شیطانی پلان جو ہے وہ جو اسلام کے مقابل ایک مکمل پیرل ایک شیطانی نظام چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے، یہ اس کا جو ہے وہ احیا تھا، اس کی احیا کی تحریک تھی جو شروع ہوئی، جو اپنے نقطہ عروج کو پہنچی پھر جب انڈسٹریل ریولوشن آ گیا اس کے بعد. لیکن اس کے ساتھ ہی بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کی نشت ثانیہ جو ہے اس کا ایک سورج نئے انداز سے طلوع ہوا ہے. اور وہ جو سورج ہے اس جو نشت ثانیہ کا جو یہاں پر سورج طلوع ہوا ہے اس کا جو ہے اس کا بھی خالد صاحب نے کہا کہ جو فائنل جو ہے کلمینیٹنگ پوائنٹ تھا وہ تھا پاکستان کی تخلیق. اب اس کے بعد جب یہ پاکستان کی تخلیق ہو گئی تو شیطان کو چونکہ اندازہ تھا اس بات کا، وہ تاریخ کے سفر کو دیکھ رہا تھا، تو اس نے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ملک تخلیق ہونے جا رہا ہے اور اس کے یہ اللہ کی اسکیم میں اس کے کوئی پرپزز ہیں جو یہاں سے کام لیا جانا ہے، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس نے پہلے سے ہی اس کی تخلیق سے پہلے ہی یہاں کچھ پیش بندیاں کر دیں. اور اپنے جو اس کے کہہ لیں کہ اس کے جو ایجنٹس تھے، کہہ لیں اس کے ساتھی تھے، وہ اس نے یہاں جو سب کانٹیننٹ تھا اس کا جو سوشل سٹرکچر تھا یا اس کا جو کہہ لیں کہ سوشل فیبرک تھا یا اسٹیٹ سٹرکچر تھا، اس میں ہر جگہ پر اپنے بندے اس نے شامل کیے. اور پھر اس کے بعد جو پاکستان کا سفر شروع ہوا ہے تو اس میں پھر وہ جو بندے جو کہ انہوں نے اپنے سٹرکچر کے اندر ہمارے سٹرکچر میں پہلے سے ہی گھسا دیے تھے، ان لوگوں نے پھر جو پاکستان جس پرپز کے تحت پاکستان کو تخلیق کیا گیا تھا اس سے بالکل 180 کے اینگل پر پاکستان کا جو ہے سفر کو موڑ دیا یا موڑنے کی کوشش کی. اور یہ سفر جو ہے یہ مسلسل 2022 تک چلتا رہا، ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ ایک میں نے تمہید باندھ دی آپ کے سامنے ایک بریف سی. تو اب ہم خالد صاحب کے پاس چلتے ہیں، دوبارہ تھوڑا سا اس کو کھولتے ہیں اس بحث کو جو خالد صاحب نے تھوڑی سی اشاروں میں ہمیں بات کی. خالد صاحب، آپ نے جو یہ تمہید پچھلے پروگرام میں ایک باندھ دی تھی، میں جب اس کو اپلائی کرنے کی فیز میں آتا ہوں تو یہاں پر پاکستان جو ہے وہ تخلیق ہو جاتا ہے، اور اس کی تخلیق کے بعد جو کچھ ہوتا ہے یہاں پر یعنی اس نظریے کی سپورٹ میں یا اس کی ڈائریکشن میں جو بھی ایفرٹ ہوتی ہے، جو بھی کوشش ہوئی ہے، اس کو ہمیشہ اس طبقے کی طرف سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں ایک بڑی سگنیفیکنٹ جو چیز ہے وہ تو سب سے پہلی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے قائد اعظم کی شخصیت. کہ قائد اعظم جو ہے ان کا ایک پورا ایک اسٹرگل ہے، پورا ایک ان کا وہ نیریٹو ہے جو انہوں نے بلڈ کیا ہے، اور اس نیریٹو کو بالکل جا کر 180 پر چینج کر کے پھر ہمارے نصابوں میں شامل کر دیا گیا. وہ کیا تھا جو قائد اعظم کے ساتھ کیا گیا ان کے امیج کے ساتھ، پھر ساتھ ہی ان کے ایڈجسٹنٹ لیاقت علی خان ہیں. اور میں چاہوں گا کہ آپ یہ تھوڑا سا یہ جو قائد اعظم ہیں لیاقت علی خان اور اس کے ساتھ جو 1956 تک کا جو آئین ہے یا 1958 تک جب تک کہ مارشل لا نہیں لگ گیا، یہ جو ٹائم پیریڈ میں جو کچھ ہوا ہے اس نظریے کی تفویض کی خاطر یا اس کی ترفع کی خاطر، اس کی ترقی کی خاطر،
اور اس کے اینٹی جو کچھ ہوا ہے وہ اس کا ایک خلاصہ سا اگر آپ ہمارے سامنے پیش کر دیں تو. کہ دیکھیں یہ چیز تو بالکل سامنے ہے. قائد اعظم کا یہ ایک کہہ لیجیے کہ ان کے بارے میں یہ خیال یا تاثر کہ وہ بہت کھرے انسان تھے, وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ انسان تھے, جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے. تو اگر انہوں نے بار بار اس چیز کا اعادہ کیا کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھا سکیں, تو جو 11 اگست کی تقریر جو ایک مشہور و معروف تقریر ہے وہ اس کے ساتھ لگا نہیں کھاتی. اور خالد صاحب ایون قائد اعظم کی جنوری 1948 کی تقریر ہے, قالون پشاور کی ہے, جس میں قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ چل میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر کہ کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ اسلام کے لیے نہیں بنا یہ ملک, تو میں ان کو بڑا واضح انداز میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کے لیے بنا ہے. تو اب اس کا مطلب ہے وہ چیزیں ہو رہی تھیں, قائد اعظم کو اس نیریٹو کو ان کی زندگی میں ہی کاؤنٹر کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں, شروع ہو چکی تھی, جن کو انہوں نے بھانپا اور اس کے حوالے سے اپنا جو ہے نا وہ تبصرہ کرنا یا مس ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کنسٹرکٹ کر کے تو پیش کی گئی. تو اب دیکھیں یہ چیزیں انبیاء کے ساتھ ہوئی ہیں, اللہ کی کتابوں کے ساتھ ہوئی ہیں. تو قائد اعظم تو مطلب ان کی اگر تعلیمات کو مسخ کر دیا جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اچھا اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ لمبی کہانی ہوگی, ایک ایک چیز کو کیا مطلب وہ اگر اس پورے کو ذہن میں رکھ لینا جو پچھلی قسط میں ہم نے بیان کیا تھا, اس کو اپلائی کرنے, وہ ٹوپی جہاں جہاں فٹ آ جائے گی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا ہوا. میں ایک مثال سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے ایک بہت بڑے بزنس, بلکہ ان کو ٹرائیکون کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, نام وہ بھی نہیں لیتے, ہم بھی نہیں لیتے ہیں, چلیں. تو ان کے بارے میں یہ خیال تھا جی, بلکہ ان کے اپنی زبانی یہ تھا, انہوں نے اپنے ایک وہ بیان کیا کہ جی میرا کام اس لیے ہو جاتا ہے کہ میں پہیہ لگاتا ہوں, اب میری فائلوں کو پہیہ لگا ہوتے ہیں. یہاں کچھ لوگ ترقی پہیے مطلب اس طرح کرتے ہیں جیسے پہیے نہیں پر لگے ہوں ان کو, بزنس میں بہت اوپر چلے جائیں گے, اتنے جو ہے نا لائق فائق نہیں ہوں گے لیکن عہدوں میں بہت اوپر چلے جائیں گے. تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے نا. تو اب بس اس کو ایک مختصر اس طرح سمجھ لیجئے. ہاں اچھا یہ اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے لفظ استعمال کیا نا, یہ بھی بہت اب ہمارے یہاں جا کے یہ محدود اور یعنی لمیٹڈ معنوں میں استعمال ہو رہا ہے اور صرف فوج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ یعنی ریاست کے یوں سمجھے اسٹیبلشڈ اداروں کا نام ہے. اس میں فوج تو بہت بعد میں جا کے آتی ہے. آپ کا جو ہے نا یعنی آپ کیا کہیں گے, مطلب میں یوں کہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یعنی ملک یا ریاست ایک جسم ہے تو اسٹیبلشمنٹ اس کے اعضاء و جوارے ہیں, ہاتھ پاؤں جیسے ہوتے ہیں یا سر وہ دھڑ ہوتا ہے, اس طرح کی حیثیت ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. تو اس میں سب سے اوپر آپ کسے رکھیں گے؟ مقننہ کو رکھیں گے, لیجسلیچر کو رکھیں گے, یعنی پارلیمنٹ جو آپ کی ہے, دونوں عوام جو ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ میں آئے گا. ٹھیک ہے. پھر آئے گا جناب عدلیہ جو بیلنس کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس کے ساتھ آئے گی انتظامیہ یعنی حکومت. یہ جتنے مطلب حکومت دیکھیں نا, وزیر اعظم ہے اور اس کے سارے نیچے جو بھی محکمے ہیں یہ سب اسٹیبلشمنٹ کہلائیں گے. ایون مطلب ہماری فوج جو ہے وہ بھی وہ محکمے کے طور پر حکومت کے اندر ایک محکمہ ہے, حکومت کے ایک محکمے کے طور پر آئے گی. تو اب صرف اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کرنا ہی ذرا اندازہ لگائیں کہ ہمارے تصورات کتنے جو ہے نا پرورٹ ہو گئے ہوئے ہیں. تو یہ سب مل کے اسٹیبلشمنٹ بنتا ہے. تو کم از کم ہم اس سیریز میں جو اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ صرف کسی ایک محکمے یا ادارے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ریاست کے ان سارے اداروں کے لیے کر رہے ہیں, اسٹیبلشڈ اداروں کے لیے کر رہے ہیں. وہ پورا اسٹرکچر جو ہے, اسٹیٹ کرافٹ جو ہے, اس کے لیے کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں جیسے ہوتا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے اور وہ اگر صحیح ہو جائے نا تو پورا جسم صحیح رہتا ہے, اور وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. اور سن رکھو وہ دل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اندر کہیں جیسے یہ جو جسم ہے ہمارا, اس کا اسٹرکچر ہے, اس کو فساد آلود کیا جا سکتا ہے تو ریاست کو بھی فساد آلود کیا جا سکتا ہے. وہ نظر نہیں آئے گا, مس یوز کیا جائے گا اس کا. تو یہ جو پہیے لگانے والی سرکار ہوتی ہے نا, اور یا پر لگانے والی, تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ در حقیقت جو اپنا ایک علیحدہ نیٹ ورک بنا لیتے ہیں, اندر ہی اندر بنا لیتے ہیں. اور یہ ریاست کی رگوں میں, جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے نا, اس طرح یہ ریاست کی رگوں میں ان کے اس نیٹ ورک کی وہ حیثیت ہو جاتی ہے. تو یہ پھر دائیں سے بھی اپنا بندہ لے کے آتے ہیں, بائیں سے بھی اپنا بندہ لے آتے ہیں. یہ پھر ان کا آپس میں ایک بڑا کلوز ریلیشن بن جاتا ہے, اور یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اس سے وہ پر لگتے ہیں اور اوپر جاتے ہیں. اور ان کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ رول آف لا ان کو کھلتا ہے. جیسے شیطان کو اللہ کا ذکر کھلتا ہے نا, جو آپ ذکر کریں تو وہ دل میں ٹک نہیں سکتا,
اس طرح کسی بھی ریاست میں قانون کی حکمرانی اس نیٹ ورک کو کھلتی ہے. ان کے کام خفیہ ہوتے ہیں, ان کے کام سارے جو ہے نا قالین کے نیچے کے ہوتے ہیں, یہ پیچھے پیچھے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. میرے حساب میں اصل ڈیپ اسٹیٹ یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ڈیپ اسٹیٹ یہاں پہ چھوڑ کے کون گیا تھا؟ برطانیہ. تو آپ یہ کہیں یہ برطانوی ایسٹس ہیں, یہ بزنس میں بھی ہیں, یہ جاگیردار تو تھے ہی, یہ علماء میں بھی ہیں, یہ جو ہے نا شیوخ میں بھی ہیں, ہر طرف ہیں, ہر طرف میں. بیوروکریسی میں تو اچھا, یہ ہمارے ہاں سب سے میسنا کردار جو ہے نا وہ بیوروکریسی کا ہے. ابھی وہ خواجہ آصف نے کچھ کھولنا شروع کیے ہیں نا چیزیں, تو وہ تو معصوم سے ہی رہتے ہیں. میں پچھلے رپورٹ پڑھ رہا تھا, اصل سیاہی وہ گولتے ہیں. مطلب رپورٹ ایک میں دیکھ رہا تھا کہ کیا اس میں تھا نمبر, کوئی تھاؤزنڈز میں نمبر تھا بیوروکریٹس کا جو ڈوئل نیشنل ہے. اب آپ کی اسمبلی میں ایک قانون سازی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کسی نے ایک پیراگراف یا کہیں ایک پہ لائن ڈال دی, وہ ختم نبوت پہ ضرب آری ہو گئی. ہمارے وہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ارکان ہیں وہ کہاں اتنی باریکی سے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے, وہ اتنا سا کام اس نے کر دیا. اسی کو وسوسہ کہتے ہیں نا, تھوڑا سا ڈال دیا اس میں اپنا بیچ میں وہ شیرہ, اور اس نے وہ ساری چیز کو ہی خراب کر دیا. حکمرانوں کو بھی تب پتہ چلے گا. اب یہ اصل میں تو چونکہ مقابلہ چل رہا ہوتا ہے دونوں طرف, یہاں رحمانی فورسز بھی ہیں, تو وہ کسی کے کان میں ڈال دیں گے, وہ پھر اٹھ کے اپنی کسی سیاسی ضرورت کے تحت اس کے خلاف تقریر کر دے گا, جیسے وہ پچھلی ایک اسمبلی میں شیخ رشید صاحب نے کی. ٹھیک ہے, تو اس طرح وہ چیزیں کاؤنٹر ہو رہی ہوتی ہیں, ڈالی بھی اس طرح جا رہی ہوتی ہیں اور کاؤنٹر بھی اس طرح ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ یہاں پہ کام چلتا رہا ہے. تو خیر آ جائے نا, یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو ایجنڈا چل رہا تھا نا, اس میں پاکستان 2022 کے بعد یا 25 کے بعد تو نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, تو ڈیفالٹ بھی ہو جانا تھا, فوج کی ڈاؤن سائزنگ بھی ہو جانی تھی, ڈی نیوکلرائزیشن بھی ہو جانی تھی, سارا کچھ ہو جانا تھا. جس رفتار سے جہاز نیچے آ رہا تھا, اچانک وہ انجن جو ہے نا چل پڑے. یہ 2022 سے ایک وہ معاملہ شروع ہوا الٹا, یعنی ان کے حساب سے الٹا. تو یہاں یہ جو 2022 کے بعد ہوا ہے نا, یہ کسی کی پلاننگ تو نہیں لگتی. عالمی اسباب میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہے, اس میں امریکہ نے ہمیں چھوڑ دیا تھا. انڈیا سے جب ہمیں تھریٹ آئی تو ظاہر ہے ہمارا ایک اجتماعی لاشعور بھی ہے نا, وہی رحمانی والا, اس نے ریئیکٹ کیا ہے, ہمیں اپنی سروائیول کی پڑی ہے. اور اس میں جب ہم نے آگے پیچھے دیکھا تو چائنا کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں نظر آیا. اور چائنا کو یہاں پہ جو مسئلہ پیش آیا تھا وہ کرپشن کا آیا تھا. وہی پہیے جو لگ جاتے ہیں, آپ اوپر سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں, نیچے سے کچھ ہو جاتا ہے. اور یہ عادت ڈالی گئی تھی, ویسٹ نے ہمیں ان عادتوں میں مبتلا کیا ہے. یہ کرپشن جو ہے نا ساری ہماری اپنے گند کی وجہ سے نہیں ہے, اس کو فضا سے بھی خوراک مل رہی تھی. جو باہر سے فنڈنگ آ رہی تھی وہ لوگوں پہ تو نہیں خرچ ہو رہی تھی نا, جن جیبوں میں جا رہی تھی, کیا ان کو پتہ نہیں تھا کن کے پاس جا رہی ہے؟ تو وہ یہ کرپشن ہی ان کا مینجمنٹ کا طریقہ ٹول تھا, جس کے ذریعے سے وہ چابی گھما کے کام لیتے تھے. ہاں بھائی ہمارا کام کرنا ہے, یا فائل نکالیں, کیس کھلوائیں. تو یہ چل رہا تھا. تو اس دور میں پھر آ کے تو اب جب آپ رول آف لا کی طرف جائیں گے تب کوئی انویسٹمنٹ کرے گا نا یہاں پہ, تب کوئی یہاں پہ سی پیک بنائے گا, تب کوئی یہاں پہ آ کے کوئی اپنا جو ہے نا انفراسٹرکچر میں اپنی جان لگائے گا. ایک تو وہ یہ جو ہے نا ایک یہاں پہ سوچ ہے یا خیال ہے جو لبرل ویلیوز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ بعض لوگوں کی دیانتدارانہ بھی ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن وہ اس نیٹ ورک, ضروری نہیں کہ اس نیٹ ورک کا حصہ ہوں. ہر بندہ بکنے کے لیے نہیں تیار ہوتا. لیکن انڈائریکٹلی تو ہو سکتا ہے نا, جیسے آپ نے وہ بلڈ کیا تھا آرگیومنٹ, یہاں پر جو مرکز گریز قوت تھی, جیسے انڈائریکٹلی ہو سکتا ہے کے پی کے میں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ بکے ہوئے لوگ ہوں. ٹھیک ہے, ان کو استعمال کرنے والا کوئی ہوگا, ضرور ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. یعنی آپ یعنی جو ایک خاص خیال پیش کریں, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ لازمی اس نیٹ ورک کا حصہ ہے. نیٹ ورک اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہے, وہ کبھی سامنے نہیں آتا. وہ بلکہ وہ بڑے عہدوں پہ بھی جانا ان کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا. وہ ذرا بادشاہ گر ہوتے ہیں, بادشاہ نہیں ہوتے. لیکن خاص صاحب یہ نیٹ ورک جو ہے, اس کو آپ نے کہا کہ یہ خفیہ رکھتا ہے اپنے آپ کو پیچھے, یہ ہم 50 52 53 54 سال تو یہ خفیہ ہی رہا ہے. لیکن یہ پوسٹ 9/11 ایرا جو ہے پاکستان کے اندر, وہاں پر یہ نیٹ ورک کھل کر سامنے نہیں آیا. یہ اصل میں بنیادی طور پہ یہ نیٹ ورک عالمی ہے. پاکستان تو اس کا یوں سمجھے نا ایک ولایا ہو جو نہیں, یعنی ایک صوبہ سمجھ لیں اس کا. بنیادی طور پہ یہ عالمی حکومت کا نیٹ ورک ہے. اس کا یہ پورا سٹرکچر ہے اوپر سے لے کر نیچے تک.
تو یہاں پہ چونکہ عوامی سطح پر اس کے لیے قبولیت نہیں تھی تو وہ پیچھے رہا. 9/11 نے وہ اپرچونٹی کریٹ کی ہے نا, اور پھر اس میں جو خاص طور پہ جو ایکسٹریمزم پیدا ہوا, اس ایکسٹریمزم نے جب دہشت گردی کی صورت اختیار کی تو اب وہ دوسرے بیانیے کے لیے موقع بنا, جواز بنا, اپرچونٹی مل گیا. جیسے ابھی جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو بھی ایک فیشزم ایک سیاسی جماعت کی طرف آیا تو جوابی ایک 100% کا راستہ کھل گیا. ٹھیک ہے, یہی ہوتا ہے نا جواب کا, وہ جو ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. تو وہ اس دہشت گردی کے مقابلے میں پھر آپ نے تو وہ پورا ایک نیریٹو بنانا تھا نا, اپنا بیانیہ بنا, اس میں میڈیا استعمال ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن وہ جو اصل سوچ ہے وہ کہاں سے آ رہی تھی, یہ تو وہ بولنے والے بھی اینکرز کو تو نہیں پتہ نا, وہ تو بس انہیں 25 لاکھ روپے تنخواہ مل رہی ہے, انہوں نے وہ اپنے تو ہی ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہوں کہ یہی ٹھیک ہے, اسی میں فلاح ہے یہ, اور مولوی ہمیں تباہ کریں گے. اور سچی بات ہے جو اس وقت نیریٹو آ رہا تھا مولویوں کا تو وہ تو تباہ کرنے والا ہی تھا, یا مولویوں کے نام پر آ رہا تھا کہنا چاہیے, یا مذہب کے نام پر آ رہا تھا. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھیں نا کہ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ وہ شیطانی ایجنڈا نافذ کیسے ہوتا ہے اور اس رحمانی ایجنڈے کے مقابلے میں وہ کاؤنٹر کیسے کرتا ہے. تو یہ پورے 80 سال کی پوری تاریخ ہے, یہ ایسے خود بخود تو نہیں ہو رہا, اس کے پیچھے پلان ہے. اور وہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. تو آپ کا وہ راز جو ہے نا وہ نہیں چاہتے کہ وہ آگے بڑھے, لیکن وہ اس بڑھانے والا بڑھاتا ہے. واللہ متم نورہ واللہ کریہ الکافرون, اور وہ جو کرنا چاہے اسے کوئی روک تو نہیں سکتا. یہ کشمکش آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں وہ جو آپ بات بتا رہے تھے کہ 9/11 کے بعد تو جب وہ کھل کھیلنے کا موقع ملا نا, تو وہ اس کا ایک پہلو وہ ہے کہ وہ کھل کھیلے, اس کا دوسرا پہلو کیا ہے, وہ ایکسپوز ہوئے. اس سے پہلے وہ چھپ کے جو وار کر رہے تھے اب کھل کے کرنا شروع ہو گئے. اور خاص طور پہ 2022 کے بعد جب انہیں دیکھا کہ بھئی یہ تو جب 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گیا تھا تو یہ بیچ میں جو ہے نا یہ نئی رجیم ٹپک پڑی ہے, رجیم چینج انہوں نے الفاظ استعمال کیے نا. ہاں جی, ٹھیک ہے, تو نئی رجیم آ گئی ہے, تو یہ تو ہمارے سارا بالکل ہی جو ہے نا وہ جیسے یاجوج ماجوج کی دیوار کا سوراخ ہونے ہی والا تھا کہ یہ کیا مصیبت آ گئی. اب وہ جو ہے نا ڈسپریشن میں بہت سارے ایسے کام ہوئے, ایک کے بعد دوسرا ایکسپوز ہوتا چلا گیا. اب کچھ ہی چھپا رہ گیا ہوگا میرا خیال ہے. ناظرین, آج تک ہماری یہ جو ایپیسوڈ ہے اس کا یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہیں سے ہم اپنے کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.